الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محفل استاذ العلماء شیخ التفسیر جناب حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب زید مجدہ، دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جامعہ حسینیہ میں ناظرہ اور حفظ اور ترجمۃ القرآن کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب طلباء اور طالبات کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے ان بچے اور بچیوں کا یہ عمل جامعہ کے محتمم برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب، دیگر اساتذہ کرام، ذی وقار معلمات اور ادارہ کے تمام معاونین مخلصین کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. میں نے 3 باتیں عرض کرنی ہیں اللہ کی توفیق سے، اگر وقت نے اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے
حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال کیا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضرت تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے پہلا سب سے بڑا گناہ جو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، وہ کچھ یوں تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پیدا تجھے اللہ کریم نے کیا ہے اور تو اللہ کے ساتھ دوسرے شریک کو غیبانہ پکارنا شروع کر دے۔ پیدا اللہ کریم کرے اور انسان اللہ کریم کی پکار کے اندر دوسرے کو شریک کرے، اس سے بڑا گناہ کائنات میں اور کوئی نہیں۔ اب ذرا اللہ کریم کے قرآن پاک کا حوالہ سنیے، اللہ نے کیسے پیدا کیا اور انسان کیسے ناشکری کر کے اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکار میں شریک کر رہا ہے۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام المومنون، پہلا صفحہ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ 18واں پارہ، پہلا صفحہ، آیت نمبر 12 سے میں نے تلاوت شروع کی ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم، میں اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ میں اللہ کریم نے پانی کے ناپاک قطرے سے چلایا۔ اللہ کریم کیسے؟ فرمایا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ۔ رحم کے اندر ہے، دوسرا گوشت کا ٹکڑا وہ ہے جو والدہ نے کھایا، وہ چلا گیا معدے کے اندر۔ ایک گوشت کا ٹکڑا معدے میں ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا رحم میں ہے۔ اللہ تیری قدرت کا بڑا عجیب انداز، معدے والا گوشت گلتا جا رہا ہے، رحم والا گوشت بڑھتا جا رہا ہے۔ 40 دن اور گزرے، اللہ کریم نے بچے کی ہڈیوں پر گوشت اور چمڑا چڑھانا شروع کر دیا۔ سارا بچے کا جسم تیار ہو گیا والدہ کے رحم میں، لیکن حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم بچے کا جسم حرکت کب کرے گا؟ فرمایا 40 دن کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر۔ جتنے تک میں اللہ بچے کے جسم میں روح نہ ڈالوں، بچہ والدہ کے رحم میں حرکت نہیں کر سکتا۔
40 دن کے بعد اللہ نے روح ڈالی، بچے نے پہلو تبدیل کرنے شروع کر دیے، والدہ کو احساس ہونے لگ گیا اللہ نے میرے بچے کے جسم میں روح ڈال دی ہے۔ عوام خیال، فرمایا پانی کے قطرے کو 40 دن کے بعد خون کا قطرہ بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد اسے گوشت کا ٹکڑا بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد گوشت میں سے بچے کی ہڈیاں پیدا کرنے والا اللہ، 40 دن کے بعد چمڑا اور گوشت چڑھانے والا اللہ، 40 دن کے بعد اس میں روح ڈالنے والا اللہ۔ اگر یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو یہ بھی مان لو فتبارک اللہ، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ اگر یہ سارے کام، یہ جو اللہ نے فرمائے، اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اب جو جملہ میں نے سنانا ہے اس پر غور کیجئے گا۔ پانی کے قطرے کو اللہ نے 40 دن بعد خون بنایا بغیر مانگنے کے۔ ابھی تو بندہ مانگنے کے قابل ہی نہیں ہے، ابھی تو جسم تیار ہو رہا ہے۔ 40 دن کے بعد اللہ کریم نے پانی کو خون بنایا بغیر مانگنے کے، 40 دن بعد اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا بغیر مانگنے کے، 40 دن کے بعد اللہ نے ہڈیاں اس میں سے بنائی بغیر مانگنے کے، 40 دن کے بعد ہڈیوں پہ چمڑا چڑھا دیا بغیر مانگنے کے، 40 دن بعد اللہ نے جسم میں روح ڈال دی بغیر مانگنے کے۔ سارے کام میں اللہ نے بغیر مانگنے کے کر دیے۔ جب مانگنے کے قابل ہوا اب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں۔ اتنی بڑی نالائکی، سارے کام بغیر مانگنے کے کر دیے، اب مانگنے کا وقت آیا اب کہتے ہیں اللہ میری نہیں سنتا، میں اللہ کو کیسے پکاروں؟ اگر یہ سارے کام بغیر مانگنے کے اللہ کر سکتا ہے، جب انسان اللہ کی پکار کرے گا غیبانہ، اللہ کیسے سن کر قبول نہیں کرے گا؟ قرآن پاک کے الفاظ کو تھوڑی کم کریں، یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، آیت نمبر 62، پہلا صفحہ 20واں پارہ سورت النمل۔ جب بندہ بے بس ہو جائے، بندہ عاجز ہو جائے، سارے اسباب بندے کے جواب دے جائیں، سارے دنیا کے دروازے چاروں طرف سے بند ہو جائیں، لاچار اور مجبور بندہ جب اللہ کریم کو پکارے، اللہ کی رحمت جی کر کے جواب دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب گناہوں سے بڑا گناہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، زبان پیدا اللہ کرے اور بندہ زبان کے ساتھ غیبانہ پکارے، دوسروں کی شروع کر دے، اس سے بڑا گناہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ آخری پارے کا حوالہ، سورت کا نام سورت البلد، یہ میرے سامنے آخری پارہ اور آیت کا نمبر 8 اور 9، فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں، شفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے اندر لسانن، زبان میں اللہ کریم نے 1 بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، زبان ایک ہے تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں غیبانہ پکاروں کے لیے بھی صرف ایک ہے۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، مثال دوستوں کو سنانے لگا ہوں، سورت کا نام سورت الانبیاء، اللہ کریم فرماتے قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ یہ حوالہ زیارت کیجئے، یہ آیت کا نمبر ہے 68۔
تین چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر، ان آنکھوں سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، بیت اللہ شریف کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اور رب العالمین کے قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ میں چاہتا ہوں سننے کے ساتھ ساتھ اللہ میرے دوستوں کو دیکھنے کے اجر و ثواب سے بھی مالا مال کر دے۔ یہ حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار لیا گیا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جلانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ۔ جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ جبریل اللہ کریم کے حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے عرض کرنے لگا اللہ کا حاجہ، حضرت کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ضرورت تو بڑی ہے، حاجت تو بہت زیادہ ہے، لیکن فلا حاجت لی الیک، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا، جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا۔ جبریل امین نے درخواست کی حضرت اپنی حاجت میرے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے، مجھے بتا دیجئے میں اللہ کے دربار میں جا کر پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا جبریل واپس چلا جا۔ اچھا پیسے لے کر آیا بچہ، میں نے سمجھا کوئی رکا لے کر آیا ہے، جزاک اللہ۔ جبریل وقت یہی تو بڑے ہو کر مجاہد بنیں گے نا، توحید و سنت کے خادم، اللہ جزائے خیر دے۔ آئیے سبق پر، جبریل واپس چلا جا۔ جبریل نے درخواست کی اپنی حاجت میرے سامنے بیان کر دیجئے، میں اللہ کے دربار میں جا کر عرض کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب آیا جملہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا جبریل واپس چلا جا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ نقل کیے۔ حضرت خلیل اللہ کی زبان پہ آیا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ آسمان پہ تو اکیلا ہے، زمین پر میں ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہوں۔ اللہ میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اور بندہ کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل واپس چلا جا، اس مشکل اور پریشانی میں مجھے اللہ کی ذات کافی ہے۔ میں نے سبق روک دیا، ایک جملہ دل کی تختیوں پہ لکھیے گا۔ اچھا ایک دفعہ اللہ کا نام لے لینا اونچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ محبت کے ساتھ کس کو پکارا؟ پھر یہ جملہ بھی سنتے جائیے، قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرنے لگے ہیں، کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے۔ پھر مجھے یہ الفاظ کہنے دیجئے میرے دوستو، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا،
اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا. عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کرنے کا بھی کوئی ثواب نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اس مشکل میں غیبانہ پکار کے لے کون ہے؟ یہ عقیدہ ہوا تو قربانی قبول ہے. اللہ فرماتے ہم نے بھی آگ سے باتیں شروع کر دی. قلنا یا نار، اگ نے عرض کی تھی جی رب. اللہ نے فرمایا جو طاقت اور صداقت کی ٹکر لگ گئی ہے. ایک طرف نمرود اور ظالم قوم کی طاقت ہے، دوسری جانب اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے. اللہ میں آگ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کونی بردا، بجھنا نہیں. یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا. نظر آنے والوں کو شعلے نظر آ رہے ہو، بجھنا نہیں. لیکن اللہ کریم نے آگ سے جلانے والی تاثیر کو چھین لیا. ٹھنڈی بن جا. اللہ کتنی ٹھنڈی بن جاؤں؟ کیونکہ بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتے. مزاج کا فرق ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وسلام، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک کی تکلیف محسوس ہونے لگے. اتنا سرد بننا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے. اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سائیں ماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائیں ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. لمبا قصہ نہیں سنانا تھا، اشارہ کرنا تھا دوستوں کے سامنے. سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ انت دو وللہ ندم ہو بخالقہ کا پیدا اللہ کرے اور بندہ مشکل اور پریشانی میں غیبانہ پکارے دوسروں کی شروع کر دے. یہ میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف. فرمایا حتی رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 37. اٹک کا ضلع تو ہمارا محسن ضلع ہے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا تعلق بھی اٹک سے. اب اپنے دوسرے دادا استاد کا کرنے لگا ہوں. سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑی والے ہمارے دادا استاد فرماتے تھے 3 سوال تو موت کے بعد انسان سے پوچھے جائیں گے. مر ربک، من نبیک، ما دینک. تیرا رب کیا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور ایک سوال بندے سے موت کے وقت پوچھا جائے گا. تیاری ہی نہیں کی. روح نکال رہے فرشتے، روح نکالتے گردن والی ہڈی تک روح پہنچ چکی ہے. ٹھہرو فرشتوں، سوال کرنا ہے مرنے والے سے کیا. اینما کنتم تدعون من دون اللہ. آج کہاں گیا بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی؟ ایسے میں نے نام نہیں لیا. قرآن میں ذکر ہے ان 3 بڑے درباروں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے 3 بڑے دربار. فرمایا فرائیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری. آیت نمبر 19 اور 20. یہ حوالہ سامنے. باب لات کا دربار، باب منات کا دربار، عزا پیرنی اور فقیرنی کا دربار. فرشتے موت کے وقت سوال کر رہے ہیں بندہ آج بتا بابا لات کہاں ہے، عزا فقیرنی، بابا منات، مشکل میں جن کو غیبانہ پکارا کرتا تھا آج کہاں گئے. موت سے بڑی مشکل تو تجھ پر نہیں آئے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں فوت ہونے والا جواب دے رہا ہے. قالوا
گئے، کوئی بھی امداد کرنے کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ عباس فرمایا نہیں نہیں، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یہ حوالہ قرآن کا سامنے ہے۔ فوت ہونے والا بندہ اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے، میں مشکل وقت میں بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی کو پکارا کرتا تھا۔ کافرین، میں نے ساری زندگی کفر پہ گزار دی ہے۔ اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، فرشتے روح کھینچ لیں گے۔ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں۔ پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل ہے۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ اس زبان کے ساتھ مشکل وقت میں، پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے اندر غیبانہ پکاروں کے لینگ صرف کون ہونا چاہیے؟ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک۔ تفصیل بڑی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ بڑی مثالیں قرآن پاک کے اندر۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، نبیوں والی سورت۔ کوئی بندہ سوال کرے، اللہ کریم نے جتنے پیغمبر بھیجے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ نے اس سورت میں نام نہیں لیا۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے اللہ کے بغیر ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ آسمانی کتابیں اللہ نے کتنی نازل کی ہیں اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ چار تو بڑی بڑی کتابیں ہیں مشہور، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن پاک۔ کل کتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اللہ کے بغیر کسی کو علم نہیں ہے۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں۔ اس کو سورت الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے سارے انبیاء کرام کا نام تو اس صورت میں نہیں لیا۔ میرے طلبہ ساتھیوں، عوام دوست، دل کی تختیوں پہ میرے لفظ لکھ لیجئے۔ اس صورت کو سورت الانبیاء اس لیے کہتے ہیں اس میں سارے انبیاء کرام کا اللہ نے نام نہیں لیا۔ اللہ نے اس صورت میں سارے نبیوں کا مشن اور عقیدہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 25، دو حوالے دکھاتا ہوں اس سورت کے۔ آیت نمبر 25، سورت کا نام سورت الانبیاء، 17واں پارہ۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے کہ میں اللہ کے بغیر کوئی بھی غیبانہ پکاروں کے لائق نہیں ہے، عبادت میں اللہ ہی کی تم نے کرنی ہے۔ آیت کا نمبر 90 سورت الانبیاء، فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے بھیجے سارے کے سارے نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 2، یدعوننا، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہر حاجات میں، مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں
امید اور رغبت کے ساتھ میں اللہ کریم کا ڈر دل میں رکھ کر سارے کے سارے پیغمبر میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر، اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام والا عقیدہ بھی ہمیں نصیب کیا، انبیاء کرام علیہ السلام والا مشن بھی ہمیں نصیب کیا۔ ہماری بھی تو یہی دعوت ہے، مشکل اور پریشانی آ جائے تو غیبانہ پکارو کے لیگ سے کون ہے؟ ایک چھوٹا سا اشارہ، یہی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، اللہ فرماتے اس صحابہ مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر عجیب بات، 2-4 منٹ سے زیادہ بندہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتا، ہوتا لگائے اوپر آ کر سانس لینا پڑتا ہے، پانی کے تہ میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تیری قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پانی کی تہ میں اللہ کریم نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ پھر مچھلی کے پیٹ والا جیل خانہ ایسا قید خانہ ہے، ضمانت بھی نہیں چلتی۔ نمبر 2، رشوت سے بھی کام نہیں بنتا۔ نمبر 3، قیدی کے وارث طاقتور ہوں، جیل توڑ کر بھی قیدی کو چھڑا لیں، وہ صورت بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، زبردستی والی سفارش بھی کسی کی نہیں چلتی۔ یہ 4 طریقے ہوتے ہیں جیل سے باہر آنے کے، ضمانت 1، رشوت 2، زبردستی والی سفارش 3 اور طاقت 4۔ یہ تو مچھلی کے پیٹ والا جیل خانہ ایسا قید خانہ ہے، اللہ کے بغیر کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ان اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام بلا رہے ہیں، نادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، کس انداز میں پکارا؟ ان تفسیریہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ بھائی صاحب، ہمارے شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہاں بھجرہ والے بڑے حضرت، اگر لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہو، یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لو۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا انت، اللہ مچھلی کے پیٹ میں، اس قید خانے اور جیل خانے میں تیرے بغیر میرا حال جاننے والا اور کوئی نہیں۔ الہ کا معنی سارے حالات جاننے والا، لا الہ الا انت، اللہ مچھلی کے پیٹ میں، اس سمندر کی تہ کے اندر تیرے بغیر میری غیبانہ پکار سننے والا اور کوئی نہیں۔ الہ کا معنی غیبانہ پکارے سننے والا، لا الہ الا انت، اللہ کریم اس مشکل میں تیرے بغیر میری مشکل کو حل کرنے والا اور کوئی نہیں۔ سبحانک، غور کرنا، اور تحفہ دے رہا ہوں، سبحانک، اللہ تو اعتراض سے پاک ہے۔ ایسا مانا کیتا، تو اعتراض سے پاک ہے۔ ہر مقام پر مختلف انداز ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دشمنوں کو عیش دیے رکھے اور اپنوں کو امتحانوں میں ڈال دے، سبحانک، تجھ پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ دشمن عیش کرتے رہیں، ماں پر بریم دشمنوں کو عیش دیے رکھے
اور اپنوں کو آزمائشوں میں ڈال دے، تجھ پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میرے اسباب کم ہیں، میں نکل نہیں سکتا۔ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ فرماتے فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی آہوزاری سن کر قبول کر لی، پریشانی سے نجات دے دی، مچھلی کو حکم دیا سزا پہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کنارے پہ آ گئے۔ اللہ تیرا قانون یونس علیہ السلام پر بند ہو گیا، فرمایا بند نہیں ہوا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ میں اللہ کریم کے ساتھ ایمان و یقین رکھ کر میں اللہ ہی کو پکارتا رہے گا، میں اللہ ایسے اس کی پریشانیاں دور کرتا رہوں گا۔ سبق پر آئیے، أَن تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کریم کے ساتھ کسی اور شریک کو بھی پکارنا شروع کر دے غائبانہ، حالانکہ پیدا تو تجھے اللہ ہی نے کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل والدک خشیۃ ان یطعم معک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اس وجہ سے قتل کر دے، کھلا نہیں سکوں گا۔ کھائے گا کہاں سے؟ اولاد کا قتل دو قسم ہے، ایک ہے جسمانی قتل، دوسرا روحانی قتل۔ جسمانی قتل بچے دو ہی اچھے، میں نے اشارہ کر دیا، بورڈوں پر میں ملک میں سفر کرتا ہوں لکھا ہے گاڑی اور بچوں کی رفتار کم رکھیں۔ کھلائیں گے کہاں سے؟ ہائے۔ اور روحانی قتل، اولاد کو دین کی تعلیم سے محروم رکھنا، یہ اولاد کا روحانی قتل ہے۔ جس نے اولاد کو دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں پڑھایا، کم از کم اولاد کو دین کا پتہ تو ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد جنازہ پڑھانے لگے، ایک بیٹا تھا فوت ہونے والے کا، جنازے میں نہیں ہے۔ حیران، اتفاقاً نظر پڑی، دور جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ استادوں کی نظر پڑ گئی، ان کا تو منہ تھا نا میت کی طرف، ابھی صفیں تیار ہو رہی تھی اور لوگوں کی تو پشت تھی۔ انہیں دیکھا، جانتے تھے، آواز دی ادھر آؤ، باپ کے جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کہا مجھے جنازہ نہیں آتا۔ یہ ہے اولاد کا روحانی قتل۔ آئیے احباب، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے، اللہ کریم نے قدرت کا نظارہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ میرا اور میرے کامرین کا عقیدہ موت کے بعد عذاب و ثواب برحق ہے، لیکن یہ عالم غیب کا معاملہ ہے، دنیا والوں کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، اگر اللہ کریم چاہے دنیا میں عذاب و ثواب کا کوئی نمونہ عبرت کے لیے دکھانا چاہے تو اللہ قادر ہے۔ اللہ نے قدرت کا نظارہ کرایا، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر چلے گئے، 3 دن کے بعد واپس آئے، پھر اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، اسی قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ یہ کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نوافل ادا کی، سلام پھیرا اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے عذاب، 3 دن کے بعد تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے؟ اوحی اللہ الی عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے پیارے پیغمبر، یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا، فوت ہونے لگا، اس کے گھر میں اولاد ہونے والی تھی، یہ گناہگار تو فوت ہو گیا،
عذاب میں گرفتار ہو گیا. اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور بچہ ایسا یتیم ہے جس نے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے. بچے کی عمر 4-4.5 سال کی ہوئی. بیوہ اماں نے یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا, استاذ کے پاس لے گئی. استاذ جی میں بیوہ اماں ہوں, میرا بچہ یتیم ہے, والد کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے, آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں, اسے اللہ کا نام سکھائیے. استاذ جی نے بچے کو سامنے بٹھایا, فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مجھے حیا آ گیا, جس کا یتیم بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں. ایک دفعہ بچے کے بسم اللہ پڑھنے سے میں اللہ نے گناہگار والے سے ہمیشہ کے لیے عذاب دور کر دیا. اور جو مکمل دین پڑھائے اولاد کو اس کا مقام کیا ہوگا, یہ بھی حوالہ قرآن کا سن لیجئے. 29واں پارہ, سورت کا نام سورت المدثر. فرمایا علیہا 19, یہ آیت نمبر 30 سورت المدثر 29واں پارہ. جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے. 19. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات ابھی نقل کر رہا ہوں انہی کا ارشاد ہے جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ایماندار بندہ ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا, اللہ بسم اللہ کے 19 حرفوں کے بدلے میں اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا. اولاد کو قتل نہ کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ڈر سے کھانا کھائے گا میرے ساتھ, مجھے کھانا کھلانا پڑے گا, اس کا انتظام کرنا پڑے گا. کھانے روزی کا ضامن تو اللہ ہے. سناگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا, زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا, جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب, تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا گناہ بیان کیا, انتغنی حلیلت جارک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ بڑے محتاط بولوں گا. اس کے بعد تیسرا بڑا گناہ اپنے پڑوسی کی گھر والی کے ساتھ غلط کام کرنا. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد, بڑے عظیم الشان تابعی, خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر. ایک بندہ ہے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے, تعبیر بیان کیجئے. یہ خواب بتا. بندہ کہنے لگا حضرت میں نے خواب میں دیکھا جو میرا پڑوسی ہے اس کے گھر میں ایک کبوتری ہے, میں نے کبوتری کو پکڑ کر اس کے پر توڑ دیے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ پیلا زرد ہو گیا. بس نہیں آگے بھی خواب میں حضرت میں نے پڑوسی کی کبوتری کے پر توڑے, ایک کالے رنگ کا کبا میرے گھر کی دیوار کا سوراخ کر کے میرے گھر کے اندر گھس آیا. علامہ ابن سیرین کا ٹھنڈا سانس نکل گیا. فرمانے لگے بد نصیب, اللہ نے کتنی جلدی تجھ سے بدلہ لے لیا ہے. تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برا کام کرتا ہے اور تیرا کالے رنگ والا نوکر تیری بیوی سے برا کام کرتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان آیا، میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، میں لوسٹا کا مخالف ہوں، حضرت مجھے غلط کام کی اجازت دیجئے۔ صحابہ کرام اس پر جھوک پڑے، کیا کہہ رہے ہو آپ سے یہ بات؟ اب میں اس کو کچھ نہ کہو، میں آمنہ کلام سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نوجوان یہ بتا، یہ غلط کام جس کی تو مجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ میں کہا حضرت کوئی میری والدہ کے ساتھ غلط کام کرے میں کیسے پسند کروں گا؟ نمبر 2 آپ نے فرمایا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام پسند کرے گا، حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 3 بیٹی کے ساتھ، حضرت کیسے ہو سکتا ہے، کیسے برداشت کروں گا؟ نمبر 4 اپنی خالہ کے ساتھ، حضرت قطعاً نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی پھوپھی کے ساتھ، حضرت بالکل نہیں۔ 5 قریبی رشتوں کا نام لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلط کام کی تو مجھ سے اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے، اور جس سے یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جس طرح تو ان رشتہ داروں کے لیے غلط کام برداشت نہیں کرتا، دوسرے لوگ بھی ان کے لیے یہ غلط کام برداشت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، اللہم طہر قلبہ، اللہ میں آمنہ کلال دعا کر رہا ہوں اس نوجوان کے دل کو پاکیزہ بنا دے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوجوان کو دیکھا، ساری زندگی اسے نظر اٹھا کر کسی غیر محرم کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ 3 گناہ میں نے عرض کر دیے، پیدا اللہ کرے اور بندہ پکار غیروں کی کرے غائبانہ۔ نمبر 2 اولاد کو اس لیے بندہ قتل کر دے، کھاؤں کھلاؤں گا کہاں سے؟ اور نمبر 3 اپنی پڑوسی کی گھر والی کے ساتھ غلط کام کرنا۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ آمنہ کے لال نے بیان فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی تشریف رکھے، کوئی نہ اٹھے، ملاقات آپ کی میری ہو گئی، حضرت بندیالوی صاحب کا مفصل بیان ہوگا۔ اللہ آپ پر راضی ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔